بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ صبر، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ سامعین، صبر ایک ایسی سواری ہے جو سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر ایمان کی پختگی ہے، کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی ہماری ہی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ ہی کی رضا میں راضی رہنا صبر کہلاتا ہے۔ سامعین، موضوع کی طرف مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ جلد مل سکے۔ سامعین، دنیا میں ہمیں کوئی بھی پریشانی یا مصیبت پہنچتی ہے تو ہم رونا دھونا اور جذباتی ہو کر اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، جو غلط ہے، اور کسی میت پر اونچی آواز سے رونا دھونا اور واویلے کرنا بھی صبر و استقامت کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو گناہ قرار دیا ہے۔ زندگی کے اکثر اوقات میں ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم صبر کا دامن کھو بیٹھتے ہیں اور کسی بھی جائز ناجائز طریقے سے ہر ممکن اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غریبی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ دنیا میں ہر بلا اور مصیبت پر صبر کرنے، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کا قیامت میں اعلیٰ مقام ہے۔ سامعین، ایک حدیث مبارک میں ہے، قیامت میں ایک منادی ندا کرے گا، جس کا قرض خدا تعالیٰ پر ہے وہ حاضر ہو۔ لوگ کہیں گے، ایسا کون ہے جس کا قرض خدا پر ہے؟ فرشتے کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بلا و مصیبت میں گرفتار کیا تھا، بسبب اس کے دل کو درد پہنچا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، تو اس نے فقط خدا پر ہی تکیہ کر کے صبر کیا تھا، سو ایسا شخص حاضر ہو، خدا اس کا قرض دار ہے۔ سامعین، تو صابر لوگ حاضر ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ شجر طوبہ کے سائے میں، جس کی جڑ سونے کی اور پتے چاندی کے ہیں، اور اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ جس میں سوار 100 برس چل سکتا ہے، مردان صابرین کو کھڑا کروا کر ہر ایک کو اپنی تجلی بخشے گا اور فرمائے گا، اے میرے صابر بندو، تمہاری حقارت کے واسطے میں نے تم کو بلا میں گرفتار نہیں کیا تھا، بلکہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک زیادہ ہونا منظور تھا، اس لیے دنیا کی پریشانی اور مصیبت کے سبب تمہارے تمام گناہ عفو ہو کر تمہارا درجہ اتنا بڑا جس کو تم عمل صالح سے بھی نہ پا سکتے تھے۔ پس تم نے میرے واسطے صبر و شکر کیا اور مجھ سے حیا کیا اور قضا پر ناخوش نہیں ہوئے، اب میں تمہارے اعمال کو نہ تولوں گا اور تم کو اجر و ثواب بے حساب دوں گا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ اس عورت سے جس نے اپنے شیر خوار بچوں کی موت پر صبر کیا فرمائے گا، اے میری بندی، تیرے بچوں کی اجل کو اگر لوح محفوظ پر نہ لکھتا، تجھے درد نہ دیتا اور تیرے سینہ کو تنگ نہ کرتا تو آج یہ مرتبہ کہاں سے پاتی۔ اب میری خوشنودی ہوئی تو اپنے بچوں کے ساتھ حیات کے گھر میں رہ کر خوشی کر، سب اپنا مرتبہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی وزیر اور کوئی امیر، سب
گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور فرشتے انہیں بہشت کی طرف لے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے ایسی عزت و جاہ والے پیغمبر ہیں یا شہید؟ فرشتے کہیں گے یہ نہ پیغمبر ہیں نہ شہید بلکہ عوام الناس ہیں جنہوں نے پریشانی اور مصیبت پر صبر کیا، پس صابر شاداں و فرحاں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سامعین، حق تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت اور دشواری تو کہتے ہیں تحقیق ہم ہیں خدا کے واسطے، اور تحقیق ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور مومن جو مصیبت میں خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت اور بہشت ہے۔ سامعین، ایک اور جگہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کون سی چیز میزان کو جھکاتی ہے؟ آپ نے فرمایا صبر۔ پھر پوچھا حساب میں کون سی چیز تخفیف کرتی ہے؟ فرمایا صبر۔ پھر پوچھا صراط کو کون سی چیز چوڑا کرتی ہے؟ فرمایا صبر۔ سامعین، ذرا سوچئے صبر کتنا بڑا اعزاز ہے جو دنیا میں ہماری رہنمائی اور آخرت میں ہماری بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لہٰذا ہمیں ہر مصیبت و آفت میں صبر و استقامت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔